یہ دو لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر تعلیم کو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ پیپر تیار کریں وہ پنجاب کی بھی کئی 32 اضلاع میں سے 36 لوگ تلاش کر لیتے ہیں، وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور آپ ان کا ٹیسٹ لیں، پتہ جائے گا آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب مزار اقبال پر جائیں تو ان کا قلم رک جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے، میں کس کے مزار پہ آئی ہوں یا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور وزٹر گیلری میں پڑے رجسٹر پر کیا لائنز لکھی جاتی ہیں۔ بارکیف وہ اللہ تعالیٰ نظام کو جب ایکسپوز کرتا ہے تو چیزیں خود بخود ایکسپوز ہو جاتی ہیں، انہی کے کیمرہ مین نے وہ ساری چیزیں ایکسپوز کر دی۔ ثاقب مشتاق کا کیلیفورنیا سے آپ کو سلام۔ یہاں آج 2 نومبر ہے اور دوپہر کے 1:30 ہیں۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اس ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ پاکستان میں جو استاد ہیں، خواتین اور میل فیمیل دونوں، وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں کہ حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ جو پاس کرے گا وہ آگے چل سکے گا، ادروائز ہم سکول جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیں گے۔ حضور مجھے یہ بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں صرف اس نے ایک بی اے کی شرط رکھی تھی سیاستدانوں کے لیے، گریجویشن جس کی ہوگی بی اے ہوگی، بیچلر آف آرٹس ہے، سائنس ہے، عربک ہے، کسی بھی طرح سے، ایون کہ وہاں لوگوں نے اس وقت جیلی بھی بنوائی، کئی سزا یافتہ بھی ہو گئے۔ حضور آپ وہ بی اے کی جو ڈگری تھی وہ تو برداشت کر نہیں سکے، آپ ان اساتذہ کو جو میل فیمیل ہیں ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں عمر کے اس حصے میں، جنہوں نے ایک جنریشن تیار کر کے پاکستان کو دیا اور وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر آپ کو کما کر ریمیٹنس بھیج رہے ہیں۔ آج ان کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ لیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیسٹ تیار کرنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا کیا کرائیٹیریا ہے، ان کا ٹیسٹ کس نے لیا؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں وہ کس نے لیا؟ میں آپ کو ادھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ سیکٹری ہیلتھ پنجاب تھے علی جان مریم نواز کی بات نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا مبینہ طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ ان کو کام نہ کہیں، یہ سیکٹری ہیلتھ ہیں، آپ کو پتا ہے بہت بڑا صوبہ ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا کیا؟ مبینہ طور پر انہوں نے ایک ایم پی اے کو کہا کہ اس کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروائیں، 15-20 ایم پی اے اکٹھے کریں، پنجاب اسمبلی میں لیں، اس کو گندا کریں، گالم گلوچ کریں، نکال دیں گے، میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گی۔ وہی ہوا، جب آپ کو بندہ پسند نہیں آیا آپ نے اس کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرائی، 25-30 ایم پی اے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جا کے جو ہے اس کو اٹھا کے علی جان کو باہر پھینک دیا، وہ چلا گیا پنجاب سے، انہوں نے نیا سیکٹری لگا دیا۔ اب جو صورتحال ہے پنجاب میں، وہ خواتین جن کی معمولی تنخواہ ہے، پرانے سسٹم پہ اگر ان کو سرکار نے لگایا ہے تو سرکار کا ایک کرائیٹیریا تھا، اس کرائیٹیریا پہ انہوں نے ان کو منتخب کیا۔ اب اس تنخواہ کے اندر وہ اپنے بچے پالیں، اپنے گھر کے بجلی کے بل ادا کریں، گیس کے بل دیں، راشن دیں، ٹیکس دیں، آپ کو ٹریولنگ کی فیس دیں، ڈریسنگ کریں، اپنے بچوں کی میڈیسن دیں، اپنے اسکول آنے جانے کے کرائے بھریں، اور دیگر جو ٹیکسز آپ نے ریاست نے لگائے ہوئے وہ ادا کریں، یا آپ اب ان کو نوکری سے نکال کر ملک کے اندر مزید انتشار پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کدھر ہیں آپ کے ایم پی ایز؟ میں ان اساتذہ سے بھی پوچھوں گا، وہ آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو کدھر ہیں، عوامی نمائندے؟ آپ ان کے گھروں کے باہر جا کے احتجاج کریں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو پروونشل ممبر اسمبلی ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے لیجسلیشن میں وہاں اپنا کارنامے سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے آواز بلند کرنی ہے نا، تو یہ جا کے بات کریں نا۔ ساؤتھ پنجاب والے چلیں، اپر پنجاب کو تو ایک سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ یا تو بےزتی کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، ہمارے والے تو بےزتی بھی کرواتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور کوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ایک ان کا طریقہ ہے؟ جائیں نا وہاں جا کے آواز بلند کریں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم، وہ اٹھائے ہوئے، اور 50-55 سال کی جو ٹیچرز ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں۔ حضور اگر آپ نے کوئی میکنزم بنانا ہے، ان کو نکالنا ہے، گولڈن شیک ہینڈ کا ایک پروسیجر رکھ دیجئے، لم سم اماؤنٹ، کہ ٹھیک ہے جب آپ نے 10 سال بعد ریٹائر ہونا ہے وہ اماؤنٹ ابھی لے لیں۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، جب آپ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کریں اس وقت کوئی ٹیسٹ کا معیار نہیں ہے، جب آپ گریجویشن کی شرط اپنی ختم کریں اس وقت کوئی معیار نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے آپ قانون سازی کر لیں اس وقت کوئی معیار نہیں ہے، ججز سے آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں، 25ویں 26ویں 27ویں ترمیم لے آئیں اور 27ویں لانے کی کوشش کریں، اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ یہ جو صوبائی وزیر تعلیم ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ پڑھے ہوئے کہاں کے ہیں، لا مالا یہ بتائیں گے کسی ہائی فائی انگلش میڈیم کا۔ حضور آپ کے پاس تو مال تھا، آپ تو انگلش میڈیم سے پڑھ آئے، جو ٹیسٹ یہ ٹیچر سے آپ کروا رہے ہیں آپ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو کس نے وزیر تعلیم لگایا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ حضور پھر سارا نظام آپ ایکسپوز کر دیں۔ ان ساری صورتحال میں آپ جو ہے ان کے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کریں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ ٹیچرز کے ساتھ ذلیل کر رہے ہیں، میل فیمیل دونوں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو آپ نے بانٹ دیا ہے کہ جناب آپ احتجاج کریں اور یہ سارا جو نظام ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ ان کو مدعو کر رہے ہیں اپنی طرف آنے کے لیے۔ اب انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی اگر آپ کے ساتھ کوئی شرائط ہے، آپ کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے،
آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ ایٹمی قوت ہے، آپ ہر بات ان کی مانتے جائیں گے، آپ بھی تو کوئی بات کریں نا، آپ نہ کریں نا کرپشن۔ جتنے پیسے ہم نے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ سے دیے، میں حکومت پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں، 40 سے زیادہ صوبائی ادارے، میں انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گراس روٹ لیول سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کروڑوں روپے کی کرپشن منتھلی کیسے ہوتی ہے۔ اور پنجاب کے دیکھ لیجئے، پہلے 36 اضلاع ہوتے تھے، اب انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے 42 کر دیے ہیں۔ ان کا لگژری لائف سٹائل دیکھیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار سے سٹارٹ ہو جائیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر کی اکاموڈیشن دیکھیں، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو دیکھیں کہ ان کے کتنے فنڈز ہیں۔ ایک آر ٹی آئی فائل کریں نا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنا فنڈ آیا، یہ کہاں خرچ کیا، ہمیں اس کی ذرا تفصیل بتائیں۔ یہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہے، نہ دیں، ہائی کورٹ جا کے ریٹ کریں۔ مطلب کہ آپ لوگوں نے ان غریب اساتذہ پر میل فیمیل ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ بیچارے کہاں جائیں، اپنی آواز کہاں تک اپنی بلند کر سکتے ہیں؟ نہ تو ان کے پاس کوئی اس طرح کی ہے بھی یہ مقروض سا محکمہ، نا ان کے پاس کوئی اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں۔ 2-3 محکمے ایسے ہیں پنجاب میں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور بیچارے یہ دن رات کام کرتے ہیں۔ آپ کی مردم شماری ہو، آپ کا الیکشن ہو، آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو، آپ کی ڈیوٹیاں لگانی ہو، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، یہ ٹیچرز جا رہے ہیں میل فیمیل۔ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایک ریسکیو 1112 اور تیسرا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ۔ پراسیکیوشن میں 25% پراسیکیوٹر ایسے ہیں جو مال پولیس سے کماتے ہیں، 75% تو موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت پنجاب کی حضور، کہ آپ اپنے لیے تو آپ کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو اردو میں بات ہی نہیں کرنی آتی۔ آپ کے آدھے سے زیادہ پاکستان کے ممبران صوبائی اور وفاقی اور سینٹ کے ابھی تک انگوٹھا چھاپ ہے، پیسے دے کے سینٹ کی ٹکٹیں آپ لیتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ کو اردو میں بات نہیں کرنی آتی۔ یہ 2 لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر تعلیم کو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ پیپر تیار کریں، وہ پنجاب کی بھی کئی 32 اضلاع میں سے 36 لوگ تلاش کر لیتے ہیں، وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور آپ ان کا ٹیسٹ لیں، پتہ جائے گا آپ کو کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو آپ کتنا بے وقوف بنائیں گے، لوگوں کو آپ کتنا حقیر سمجھیں گے۔ آپ خود تو سفارشوں پہ اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے رہے، میڈیکل کالجز میں تھریٹ کر کے۔ آپ کی اپنی جو قلم ہے، وہ جب مزار قائد پہ جاتے ہیں وہ چلتی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو، اتنی ایبلٹی ہو، تو آپ فٹافٹ لکھیں نا کہ آپ کیا نمائندے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے، کس کے مزار پہ آئے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان کو پکڑے نہ جا کے، ذرا ان سے پوچھیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تھانوں میں، عدالتوں میں آپ نے جھوٹے پرچے کروانے ہوتے ہیں، صرف آپ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، یہ جا کے کریں، وہاں آواز بلند کریں۔ تاہم اس ساری صورتحال میں جو پرائیویٹ سکول کرنے یہ جا رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کہ جو پرائیویٹ سکول چلائیں گے لوگ، ان کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، وہ تھرڈ پارٹی کا کیا ٹیسٹ ہے، انہوں نے کہاں ٹیسٹ دیا ہے، ان سے کن لوگوں نے ٹیسٹ لیا، وہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں۔ حضور اتنا ظلم نہ کریں ان لوگوں کے اوپر، ان کی بد دعاؤں سے ڈریں۔ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اسی کام کے لیے بھیجے کہ ظلم و جبر نہ کریں، اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کریں۔ تو حضور آپ ریڈ لائن کراس کرتے جا رہے ہیں، مہربانی کریں۔ اور میری صاحب اختیار سے گزارش ہے، جو پنجاب والے ہیں یہ نہیں، جو پاورفل لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ٹیچروں کے ساتھ کم از کم ایسا جو ہے وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ روا نہیں رکھا جانا چاہیے آپ کو، لیکن یہ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں، ان کے لیے کوئی اچھائی پیدا کریں، تاکہ یہ بھی آپ کے اور ہمارے بچوں کو۔ میں خود ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں، میں آج بھی ٹاٹوں پہ جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ ایک اچھے سکول سے، انگلش سکول سے، بڑے سکول سے، ایچ ای سن کے برابر کی کم از کم انگلش بول سکتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات کہ اس کا ویکیبلری سٹائل اچھا نہیں ہے یا پروناؤنسیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن وہ بات اتنی کرے گا۔ آج بھی آپ سی ایس ایس کا کوٹا جنوبی پنجاب کو دے دیں، ہم آپ کو کمپیٹ کر جائیں گے اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب کو۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ حضور آپ نے جو اپنے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کما لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، باقی لوگ کہاں جائیں؟ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔